बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क में हालात बदस्तूर जो हैं वो पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। इमरान खान और उनके साथियों फवाद चौधरी, शेख रशीद, उनके भतीजे शेख राशिद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा थाना फैसलाबाद में दर्ज हुआ है। और उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, शेख राशिद जो है वो उम्रा करके जो ही वापस पहुँचे, उन्हें इस्लामाबाद के न्यू एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके अटक थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उनका राहदारी रिमांड लेकर उनको फैसलाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तो नाजरीन, ये एक इंतकाम का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें आप मौजूदा हुकूमत को बुरा कह भी नहीं सकते, चूँकि माजी की हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी वो भी इसी तरह करती रही है। नाजरीन, जैसा कि कहते हैं कि क्रिकेट में अगर क्रिकेट की एक टीम का खिलाड़ी वट्टा बॉल कराए तो दूसरा भी वट्टा बॉल कराने का हक रखता है। तो चूंकि इमरान खान के जो टीम है खुद इमरान खान की हदायत पे वट्टा बॉल करवाती रही है। अभी आप देखें कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 20 किलो हेरोइन का जो मुकदमा डाला गया था, खुद इमरान खान की अपनी हुकूमत रही तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो साबित नहीं हो सका कि वो हीरोइन फैसलाबाद से लाहौर क्यों लेके जा रहे थे, और ऐसी उनको क्या मजबूरी थी कि वो फैसलाबाद से हीरोइन रख के लाहौर लेके जा रहे थे। क्या उनके पास कोई अपना कोई और करिंदा नहीं था? लेकिन चूंकि हुकूमतें इस तरह के काम करती हैं, मुकदमे बनाती हैं। माजी में मियाँ नवाज शरीफ ने अखबार के एक एडिटर जो रहमत शाह फरीदी थे, उनके ऊपर पूरा ट्रक की जो है वो मंशियात का डाल दिया था। तो लिहाजा ये इंतकाम जो अब हुक्मरान लेते हैं तो इसी तरह का लेते हैं। चुनाचे राना सनाउल्लाह चूंकि एक जख्मी शेर की तरह हैं और उनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया था जो बाद साबित भी नहीं हो सका। अगरचे उस पर वो जमानत में है, लेकिन अवाम ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अगर राना सनाउल्लाह पे यह होता कि उसने 8-10 बंदे इकट्ठे कत्ल किए और उनकी इज्तिमाई लाशें बना दी हैं तो अवाम यकीन कर लेते। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई थी कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से 20 किलो हेरोइन जो है वो लाहौर लेके जा रहे थे। वो पर्चा हुआ, फिर वो गिरफ्तार भी हुए, फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी बड़ी जुर्रतमंदी के साथ बर्दाश्त की। और इसी तरीके से नाजरीन, आपको ये भी याद होगा कि रोजनामा जना और ऑनलाइन न्यूज जर्सी के एडिटर इन चीफ जनाब मोहसिन जमील बेग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ तो एफआईए को उनके घर भेज दिया गया कि जाए उनको उठा के लाएं। फिर उसके बाद जो एपिसोड चला वो भी आपको याद है। तो कहने का मकसद है कि जिस तरह का आप काम करते हैं फिर उसी तरह का आपको रद्द-ए-अमल भी देखना पड़ता है। और अब ये वाकया जो हुआ है मस्जिद नबवी में, वहाँ जो नारेबाजी हुई है मियाँ शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के खिलाफ, अगरचे इस बात को तो कहा जा सकता है कि वहाँ पे मौजूद शेख राशिद शरीफ ने अपना वीडियो पैगाम भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ये जो कुछ भी वहाँ पे जो वाकयात हुए, तो अगर शेख राशिद के खिलाफ भी मुकदमा कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो शेख राशिद के खिलाफ मुकदमा सऊदी अरब में ही होना चाहिए था अगर होता। लेकिन सऊदी अरब ने जो नारेबाज थे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए, लोगों को गिरफ्तार भी किया है और सुना है बड़े पैमाने पे जुर्माने भी हुए हैं, सजाएं भी दी जाएंगी। और शेख राशिद को भी अगर देखना चाहिए तो उसी तनाजर में देखना चाहिए था, वो एमएनए भी हैं। लेकिन अब चूंकि डंडा जो है जनाब राना सनाउल्लाह के हाथ में है, मुकदमा जो एक दर्ज हुआ है फैसलाबाद में उसमें इमरान खान साहब भी नामजद हैं, फवाद चौधरी भी हैं, शेख रशीद भी हैं और 150 लोगों को नामालूम भी रखा गया है। और नाजरीन, एक और दरख्वास्त जो है वो थाना मारगला इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, उसमें भी जनाब इमरान खान को नामजद किया गया है, शेख रशीद को नामजद किया गया है और शेख राशिद शरीफ को नामजद किया गया है। तो ये है पाकिस्तान का कानून कि जिसके हाथ में डंडा आ जाए फिर वो अपनी मर्जी का इसका इस्तेमाल करता है। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो माजी में भी लाकानूनियत के जरिए अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश की गई, तो अब जो हो रहा है वो भी लाकानूनियत के जरिए ही हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। अब मौजूदा हुकूमत जो कि जब ये अपोजिशन थी, जब कार्रवाइयाँ इमरान खान के जो साथी हैं वो करते थे, तो ये एक बात तो कहा करते थे राना सनाउल्लाह और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि इमरान खान साहब उतना ही जुल्म करें कल जितना बर्दाश्त कर सकें। तो नाजरीन, ये जो कुछ हो रहा है इसका पाकिस्तान की धरती से आपको पता है कोई तल्लक नहीं। ये वकूआ हुआ है सऊदी अरब में, अब ये एक मिसाल बन जाएगी। वकूआ सऊदी अरब का है और मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज हुआ है। नाजरीन, आपको ये भी याद होगा कि फैसलाबाद का पुराना नाम लैलपुर है और उसका नाम फैसलाबाद जो है मरहूम शाह फैसल के नाम पे रखा गया था, चूंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का बड़ा देरीना तल्लक है। और ये वकूआ जो है सऊदी अरब में हुआ जहाँ के जनाब शाह फैसल थे, लेकिन मुकदमा उन्हीं के नाम से बनने वाले शहर फैसलाबाद में हुआ है। और दूसरा
مقدمہ جو ہے میرا خیال وہ بھی تیار ہے تھانہ مارگلہ میں، اس پہ بھی لیگل اوپینین لی جا رہی ہے۔ ایک مقدمہ ہو جائے تو ظاہر ہے دوسرا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، اور پنجاب میں ویسے بھی اب مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی ہوئی ہے، یہاں پہ پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب انان اقتدار سنبھال چکے ہیں، تو اب یہ لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی۔ اور دوسری طرف عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ میں تو حیران ہوں کہ وقوع کہاں ہوا ہے اور مقدمہ ہمارے خلاف یہاں پہ درج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک لیگل بیٹل ہے، اب یہ جائے گی عدالتوں میں، اور دیکھتے ہیں کہ انصاف کس کو ملے گا۔ ویسے پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم نہیں کرتی۔ البتہ یہ بات اب طے ہے کہ اس شدت میں، اس نفرت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر عمران خان اور شیخ رشید کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، فواد چودھری کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یقین مانے پی ٹی آئی کے لیے موجودہ حکومت کی ایک بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اگرچہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس بدلے کی آڑ میں اگر ان تینوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا مرال جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک کمپین اور بھی شروع کی گئی ہے جس میں فوج کو عزت دو کے حوالے سے ایک مسلسل کمپین ہے، جس میں ہمارے اداکار بھی شامل ہیں، ہمارے سابق کرکٹر بھی شامل ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو شخص یہ کمپین شروع کروا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جرنیل سیاست کرتا ہے تو یہ اس کا دیکھیں نا، جو بندہ سیاست کرے گا پھر سیاسی ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اب عامر سہیل سے یہ بیان دلانا کہ فوج ہماری آنکھوں کا تارا ہے، کیا عامر سہیل جو ہے وہ کوئی بہت بڑے مذہبی رہنما ہے یا بہت بڑے کوئی انٹرنیشنل لیڈر ہیں جن کے ایک بیان کے بعد جو ہے وہ سارے کے ساری صورتحال بدل جائے گی؟ اور کسی کار فرما نے ایک کام اور بھی کیا ہے کہ سینٹ کے ملازمین سے بھی ایک چھوٹا سا مظاہرہ کروایا ہے کہ ہماری فوج جو ہے آنکھوں کا تارا ہے۔ تو کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہماری فوج ہماری آنکھوں کا تارا ہے، عوام فوج کے ساتھ ہے، فوج عوام کے ساتھ ہے، لیکن جو سیاست کرتے ہیں ان کے حوالے سے اگر رد عمل آتا ہے تو وہ برداشت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے جناب باجوہ صاحب ہیں، ان کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے الزام لگایا کہ میری سیاست کو وہ لے ڈوبے، اور اب عمران خان نے ابھی تک ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا جناب باجوہ صاحب پہ کہ میری حکومت کو یہ لے ڈوبے۔ تو لیکن اشارے کنایوں میں یا ان کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ جناب باجوہ کی وجہ سے گئی ہے، خاص طور پہ جو رات کو عدالتیں کھلی اس وجہ سے جناب باجوہ صاحب پہ یہ سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب باجوہ صاحب ابھی آرمی چیف ہیں، اور باقاعدہ آرمی چیف ہیں، باوردی آرمی چیف ہیں، اور یہاں تو اگر ریٹائرڈ آرمی چیف بھی ہو اس کی ماشاءاللہ بڑی تمطراق ہوتا ہے، بڑی عزت احترام ہوتے ہیں۔ لہٰذا باجوہ صاحب سیاست کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں ان کا عزت احترام اپنی فوج کو دیکھ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن میں ان اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں، جو عسکری اکابرین ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہمارے جرنیل سیاست کریں گے تو پھر سیاسی حوالے سے ان پہ حرف بھی آئے گا، ان کے اوپر انگلی بھی اٹھے گی۔ پہلے چونکہ چند اخبارات نکلتے تھے تو ضیاء الحق صاحب ایک کرنل بھیج کے اپنی مرضی کے خبریں چھپوا لیا کرتے تھے یا رکھوا لیا کرتے تھے، لیکن اب تو جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک میڈیا پرسن ہے، اس کی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ میڈیا پرسن ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے کہ عامر سہیل سے بیان دلائے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ بابر اعظم سے جا کے اجتماعی پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کھڑا کر کے یہ بیان نہ دلوا دیں کہ ہماری فوج آنکھ کو اتارا گیا۔ ہماری فوج کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہے جو فوج سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن سیاست اور فوج کو الگ رکھا جائے۔ جو سیاست کرے گا پھر اس کے اوپر حرف بھی آئے گا، جو سیاست نہیں کرے گا تو فوج ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہم اس کے لیے قربان۔ فوج ہمارے بے شمار جو ہے ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے اور ابھی تک دیتی آ رہی ہے، لیکن جب سیاست کی بات ہوگی تو پھر جو سیاست کرے گا تو بات پھر اس طرف، بات تو پھر جوانی تک جائے گی۔ تو ناظرین، تو یہ میں صورتحال آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت انارکی کی صورتحال ہے، یہ پرچے مقدمات در مقدمات سلسلے بڑھتے گئے، اور عمران خان نے بھی آج ایک زوردار پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی ہے۔ انہوں نے فرح گوگی کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ بنتا ہی نہیں کیونکہ وہ پبلک ہولڈر نہیں تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ نہ وہ ایم پی اے تھی، نہ وہ ایم این اے تھی، نہ وہ بیوروکریٹ تھی، لیکن بزدار کی پچھلی سائڈ پہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے واردات کر گئی۔ مجھے تو توقع تھی کہ عمران خان صاحب آج کی جو پریس کانفرنس میں فرح گوگی کے حوالے سے کہیں گے کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا کہ اس کے سہولت کار کون تھے، لیکن عمران خان صاحب بھی وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح کہ جی یہ فرح گوگی کے اوپر تو مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ سیاسی انتقام ہے۔
میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بالکل نہ نیب کو چھوڑیں، ایف آئی اے کو چھوڑیں، آپ اپنے طور پہ بلا کے چیک کر لیں، اپنے طور پہ کاغذات بنوا کے بزدار کو بلا کے چیک کر لیں کہ بھائی جان تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا سی، تھوڑے پیچھے فراگوگی کی کر دی رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ فواد چودھری کا معاملہ جناب نعیم بخاری سے پوچھ لیں کہ جناب انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ البتہ ایک چیز کا فائدہ آپ کو ضرور پہنچے گا کہ جب موجودہ حکومت آپ کے خلاف مقدمات درج کرے گی، آپ کے ساتھیوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، تو اس کا فائدہ پوری پارٹی کو جائے گا اور پوری پارٹی کو مزید بوم ملے گا۔ اور ناظرین، اب جو صورتحال ہے، اب ایک حقیقی پی ٹی آئی جنم لے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف جینون کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کا تحفظ کرنے والا کوئی امپائر نہیں ہوگا، تو اس کے کارکن مار بھی کھائیں گے، تو اس کے کارکنوں کے جب سر پھٹے ہوئے نظر آئیں گے پیپلز پارٹی کی طرح، تو پھر اس کی پارٹی کو بوم بھی حاصل ہوگا اور اس کی پارٹی مزید، ان کی پارٹی بھی مضبوط ہوگی۔ لیکن صورتحال جو ہے اس وقت دنگے فساد کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے جا کے کہاں رکتا ہے، لیکن رکنے والا نہیں ہے، چونکہ دونوں طرف سے اپنی اپنی عزت کا جو ہے احساس کروایا جا رہا ہے۔ بلکہ دونوں طرف سے کیا، ہر طرف سے عدلیہ چاہتی ہے ہماری عزت کی جائے، فوجی چاہتی ہے ہماری عزت کی جائے، سیاستدان چاہتے ہیں ہماری عزت کی جائے، وزیر اعظم کو اپنی عزت کا فکر پڑا ہوا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنی عزت کا جو ہے وہ فکر پڑا ہوا ہے۔ یعنی سب کے سب اب ووٹ کو عزت دو کا معاملہ نہیں ہے، مجھے عزت دو کا معاملہ ہے۔ سب چاہتے ہیں مجھے عزت دو۔ اب دیکھتے ہیں کس کی عزت محفوظ رہتی ہے، کس کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔